قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثانی، اسم ناؤن کے متعلق معلومات۔ عربی گرامر کے لحاظ سے کسی بھی اسم کے متعلق مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے مندرجہ چار باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 جنس، نمبر 2 عدد، نمبر 3 وسعت، نمبر 4 اعرابی حالت۔ اسم کے متعلق معلومات۔ نمبر 1 مطلب جنس کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ مطلب جنس میں دو چیزیں آئیں گی، مذکر اور مؤنث۔ اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے، جنس کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں مذکر اور مؤنث کی تین اقسام ہیں۔ اسم جنس کے قائد کا نام عربی گرامر میں مؤنث سے رکھا گیا ہے۔ اسم میں کیا ہے، جنس، اسم مذکر، اسم مؤنث۔ اسم مذکر میں کیا ہے، حقیقی، قیاسی، سمائی، اور اسم مؤنث میں بھی حقیقی، قیاسی اور سمائی۔ مؤنث اور مذکر حقیقی، جس لفظ میں جوڑے پیئر ہو، مطلب نر اور مادہ کا تصور موجود ہو تو نر میل سے تعلق رکھنے والا اسم مذکر اور مادہ سے تعلق رکھنے والا اسم مؤنث ہے۔ مطلب اگر ایک لفظ ہے اور اس میں کیا ہے کہ اس میں نر اور مادہ دونوں ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے، مذکر اور مؤنث میں ڈیفرنس کریں گے کہ جو میل پہ ہوگا وہ مذکر ہے، جو مادہ ہوگا وہ مؤنث ہے۔ جیسے امن ماں، یہ مؤنث ہے۔ اختن بھائی، بقرن گائیں، جاموسن وغیرہ کو مؤنث ہے حقیقی، اور اس کے اختن بیٹی، بقرن گائیں، جاموسن وغیرہ کو مؤنث حقیقی اور اس کے مد مقابل جنس کو مذکر حقیقی کہتے ہیں۔ کہ یہ کس کی مثالیں ہیں، مؤنث اور مذکر حقیقی کی، کہ یہ کیا ہے، مؤنث کی اگزامپل دی گئی ہیں، اور اس کے مقابل میں جو مذکر پارٹ ہوگا اسے کیا کہیں گے، اسے کہیں گے مذکر حقیقی۔ مؤنث اور مذکر قیاسی، مطلب فارمل، میسکولن اینڈ فیمینن۔ اس میں کیا ہے، جس اسم میں نر اور مادہ کا تصور موجود نہ ہو اس کے متعلق پہچان یوں کی جاتی ہے کہ جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو اسے مؤنث قیاسی، اور جس لفظ کے آخر میں گول تا نہ ہو اسے مذکر قیاسی کہتے ہیں۔ جیسے کتابن، یہ کیا ہے، مذکر کی اگزامپل ہے۔ مذکر قیاسی میں کیا ہے، کتابن، جدارن، قلمن، سراتن کہتے ہیں راستے کو، مسجد بیت الگھر، کرسیون، نہر، یہ کیا ہے، مذکر کی اگزامپل ہے۔ پھر اب باقی جو اگزامپل ہے مؤنث قیاسی کی، اس میں کیا ہے، تا مربوطہ اینڈ پہ ہوگی، ساعتن گھڑی، مرواحتن، اس کے بھی اینڈ پہ کیا ہے، تا ہے مربوطہ، شجرتن درخت، جنتن جنت، آیتن نشانی، اس کے بھی اینڈ پہ تا مربوطہ ہے۔ مؤنث اور مذکر سمائی، ایکسیپشنل، میسکولن اینڈ فیمینن۔ کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا نہیں ہوتی، اس کے باوجود وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے کیا تھا، مذکر اور مؤنث حقیقی، جو تو اصل میں وہ لفظ پڑھ کے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، قیاسی، اس میں کیا ہے کہ جس کے اینڈ پہ تا مربوطہ ہوگی وہ ہمیں پتہ چل جائے گا یہ مؤنث ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ ان میں پتہ نہیں چلتا، تا مربوطہ بھی اینڈ پہ نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ تو ایسی مؤنث کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ قاعدے کے مطابق تو وہ مؤنث نہیں ہوتے، لیکن اہل زبان نے انہیں مؤنث قرار دیا ہے۔ اسی طرح کچھ اسماء ایسے ہیں جن کے آخر میں گولتا ہوتی ہے لیکن وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، ایسے اسماء کو مذکر سمائی کہتے ہیں۔ مؤنث سمائی کی مثالیں کیا ہیں، سماؤن، حربن، شمسن، نارن، نفسن، اسان، سبیلن، ریحن، ارضن، دارن، بیرن، دلن، خمرن، قاسن، جہنم، روئن۔ یہ کیا ہیں، یہ تمام اسماء کیا ہیں، قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ سماؤن آسمان، حرب جنگ، شمس سورج، نار و ناگ، نفسن جو انسان کا نفس ہے، اساؤن عصا مطلب لاٹھی، سبیلن راستہ، ریحن ہوا، ارضن زمین، دارن گھر، بیون شراب، دلن دلائل، خمرن اس میں کیا ہے کہ یہ شراب ہے، قاسن جہنم، رویا راوی۔
اس کے بعد کیا ہے، جسم کے اعضاء میں وہ اعضاء جو تعداد میں دو دو ہیں، مطلب ید ان، عین، قدم، رجل، ساق، اذن، خدن، یہ کیا ہیں، دو دو اعضاء ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام جیسے مصر، مقتن، لاہور، یہ کیا ہیں، مؤنث ہیں، مطلب جو دو دو اعضاء ہیں وہ بھی کیا ہیں، مؤنث ہیں۔ جو شہر اور ملکوں کے نام جو مؤنث ہیں وہ کیا ہیں، مصر، مکہ، لاہور۔ مذکر سمائی کی مثالیں، خلیفۃ و علامات میں گولتا موجود ہے، اس کے باوجود یہ مذکر ہے۔ خلیفہ اور علامہ ان کے اینڈ پہ دو گولتا ہے لیکن وہ کیا ہیں، مذکر ہیں۔ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں ایک ایک ہیں، جیسے راس، سر، بطن، جسم، یہ کیا ہیں، مذکر ہیں۔ جسم کے وہ اعضاء جو تعداد میں دو سے زیادہ ہیں، جیسے سن، مطلب بال، شعر، بال، سن، یہ کیا ہیں کہ یہ دو سے زیادہ ہیں، تو ان میں کیا ہے، یہ دونوں بالوں کو شو کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہیں، مذکر ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل فار مور انفارمیٹیو۔